شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ والے کردار ادا کرنے والی ممتاز ٹیلی ویژن اداکارہ اور مصنفہ طاہرہ واسطی 1944 کو سرگودا میں پیدا ہوئی تھیں۔ طاہرہ واسطی نے اپنی ابتدائی تعلیم سرگودا ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلی آئیں۔ لاہور میں دوران تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ کی عمر جب صرف 16 برس تھی تو آپ نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا اور اپنے کالج میں بطور مصنفہ آپ مشہور تھیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ طاہرہ واسطی شوبز کی دنیا میں کیسے آئیں۔ تو جب وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو ان کی ملاقات رضوان واسطی سے ہوئی، جو کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر صداکاری اور اداکاری کر رہے تھے۔ اداکار نیوز کاسٹر رضوان واسطی نے ہی طاہرہ واسطی کو پاکستان ٹیلی ویژن پر متعارف کروایا اور آپ نے 24 سال کی عمر میں 1968 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ جیب قطرہ سے اپنے فنی زندگی کا آغاز کیا۔ یاد رہے کہ یہ ڈرامہ اردو کے مشہور مصنف سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا۔ طاہرہ واسطی کی خاص پہچان ان کی پروقار اور پرکشش شخصیت تھی، جس کی وجہ سے انہیں شاہانہ انداز کے کرداروں کے لیے پسندیدہ قرار دیا جاتا تھا۔ طاہرہ واسطی 1980 اور 1990 کے عشرے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی صف اول کی اداکاروں میں شمار کی جاتی ہیں اور آپ نے 80 اور 90 کی دہائی میں کئی ڈراموں میں کام کیا، مگر آپ کو جو شہرت ملی وہ اسلامی طریق پر بننے والے ڈراموں سے ملی، جیسے کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کا مشہور و معروف ڈرامہ آخری چٹان میں کشتالیہ کی ملکہ ازبیل کا کردار ادا کر کے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ اب آخری چٹان کو قاسم جلالی نے ڈائریکٹ اینڈ پروڈیوس کیا تھا اور اس کے بعد ہر وہ ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن سے جو کہ اسلامی تاریخ پر بنا، اس میں آپ ایک اچھے اور منجھے ہوئے کردار میں دیکھی گئیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں نے اسے بیجا لاڈ پیار دیا، بیجا محبت دی، لیکن میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ نہ محبت، نہ نفرت۔ تم نے تو جیتے جی اپنے بیٹے کو لاڈ پیار اور ڈانٹ ٹپر سے بھی محروم کر دیا۔ اداکارہ طاہرہ واسطی نے 30 سے زیادہ ڈراموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ آپ کے دوسرے چند مشہور ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں: پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈرامہ بننے والا افشاں، دلدل، فشار، جانگلوس، کشکول، شہین، غرناطہ، ٹیپو سلطان، چاند گرہن، ہیر وارث شاہ، اور اس کے علاوہ دوسرے پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والے ڈراموں میں شامل ہے دل دیا دہلیز، اور ایک انہوں نے پشتو ڈرامہ میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا تیر پر ہیر وغیرہ شامل ہیں۔ اداکارہ طاہرہ واسطی جتنی اچھی اداکارہ تھیں اتنی ہی اچھی مصنفہ بھی تھیں۔ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ کالی دیمک لکھا جو کہ ایڈز پر بنایا گیا تھا اور اس ڈرامہ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور ڈرامہ جس کا نام تھا بند گلی وہ بھی لکھا اور یہ ڈرامہ بھی بہت مشہور ہوا، اور اس ڈرامہ کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ اس میں آپ کی بیٹی لیلا واسطی نے پہلی دفعہ کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو سائنس فکشن پر لکھنے پر عبور حاصل تھا۔ پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ ماریہ واسطی آپ کی بھانجی لگتی ہیں۔ دوستو، طاہرہ واسطی نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کی ہے اور آپ نے ایک اشتہار میں بھی کام کیا تھا جو کہ سلائی مشین کا تھا اور یہ اشتہار پاکستان ٹیلی ویژن پر چلتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں طاہرہ واسطی کے ایوارڈز کی۔ تو 2005 میں بیسٹ رائٹر ایوارڈ کیٹیگری میں فرسٹ انڈس ایوارڈ میں آپ کو منتخب کیا گیا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں طاہرہ واسطی کی ازدواجی زندگی کی۔ تو آپ نے رضوان واسطی سے شادی کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رضوان واسطی خود بھی اداکار اور نیوز کاسٹر رہے ہیں اور وہ انگلش میں خبریں پڑھتے تھے۔ طاہرہ واسطی کے رضوان واسطی سے 3 بچے ہیں، جن میں آپ کی ایک بیٹی لیلا واسطی اور 2 بیٹے عدنان اور ریحان واسطی شامل ہیں۔ دوستو، طاہرہ واسطی کے شوہر 24 جنوری 2011 کو وفات پا گئے تھے اور ان کی وفات کے بعد آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی کیونکہ آپ کی بیٹی امریکہ میں سیٹل تھی اور آپ کے دونوں بیٹے انگلینڈ میں سیٹل تھے، یعنی آپ نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا لکھایا، لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت تھی تو وہ آپ سے دور تھے۔ اسی طرح میں جس کمپنی میں
फॉरेन में काम करता हूँ, वहाँ पर मेरी एक मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई, तो उनका भी मैंने ऐसे ही कुछ देखा कि उनके बच्चे तो अच्छे पढ़ लिख गए और डॉक्टर बन गए, लेकिन उनके तमाम बच्चे अमेरिका में सेटल हैं और वो अभी तक जॉब कर रहे हैं। यानी कि आज तक उनके किसी बेटे ने नहीं कहा होगा कि आप जॉब को रहने दें, अभी आप रेस्ट करें। दोस्तों, बताया जाता है कि ताहिरा वास्ती अपने शोहर के इंतकाल के बाद उस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकीं और हमेशा अफसरदा सी रहती थीं और वो तकरीबन तारके दुनिया हो गई थीं। इन तमाम वजूहात की बिना पर वो तवील अलालत के बाद कराची के एक हस्पताल में 11 मार्च 2012 को इंतकाल कर गई थीं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से पीके मेगा वीडियोस ने यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन बतौर अवार्ड जनवरी 2019 में हासिल कर लिया था और इस खुशी में पीके मेगा वीडियोस एक नया सिलसिला पीके मेगा वीडियो टैलेंट के नाम से शुरू कर रहा है, जिसके तहत आप अपनी आवाज में अपनी पसंदीदा मशहूर शख्सियत की बायोग्राफी बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड आपके ही नाम से कर दूंगा। लेकिन याद रहे कि ये बायोग्राफी किसी की कॉपी या फिर भेजी गई शख्सियत की बायोग्राफी पहले से मेरे चैनल पर मौजूद ना हो। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।